اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعاہم. تمام مومنین کو جو عالی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، مجھے ویسے تو ان موضوعات پر ویڈیو بنانا نہیں ہوتی کیونکہ میرا اختلاف رہتا ہے اہل علم کے ساتھ، چاہے وہ شیعہ محققین ہوں یا برادران اہل سنت میں کچھ نام نہاد علماء. وہ اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں، ہمارے پلیٹ فارم سے ان کا رد ہوتا ہے. لیکن گزشتہ 1-2 سال عجیب ہی سال گزرے جس میں ماتمیوں نے سب سے زیادہ انسسٹ کیا کہ یہ خطیب اور ذاکر جو آج کل یہ نئے نئے چوزے مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، من گھڑت داستانیں بیان کرنا، بالکل واضح طور پہ احادیث اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کا انکار کرنا اور دیگر خرافات، یہ ان لوگوں نے بہت زیادہ عام کر دی ہیں. اب انہی گونز میں سے ایک بگیسٹ گون اور کارٹون، یہ منتظر جو بھی منتظر صاحب العصر والزمان مہدی صلوات اللہ علیہ، تو میں اسے کبھی کہوں گا نہیں، اس کی عجیب و غریب قسم کی فوٹوز اور ویڈیوز وغیرہ وائرل ہو رہی تھی. خیر، میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، مجھے کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی. کوئی اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے مجھے اس سے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا. معاملہ یہ ہے کوئی ذکر اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین خراب نہ کرے. بلا توقف ہم چلتے ہیں اس کی ویڈیو کی طرف اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی عزاداران سلطان دشت نینوا کے لیے یہ خاص طور پر جواب آپ کے سامنے آئے گا. بی بی دا پٹیالہ دا کرا میں سیدہ دی تحلیز تو مسائب بھی پنے ہیں تے فضائل بھی پنے ہیں. کراؤن لائن سیدہ کراؤن لائن جنہوں سیدہ کراؤن لاوے ہو تو کوئی کراؤن لا نہیں سکتا، بی بی ذاکر بنا رہے ہیں. بھائی جان اتھے مولا دا ذکر تسی سنن آندے ہو کہ ساڑی ذاتیات ویکھن آندے ہو؟ تسی فقط 14 دا ذکر سنن آندے ہو؟ بس اتنا میسج پہنچاونا ہی. اور بھی اگر گل کریں گے تو اور بھی بڑیاں گلائیں. مولا ہر ذاکر دی حفاظت فرمائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سامعین گرامی، قادر آپ نے ڈیفینیٹلی اس جھوٹے انسان کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. حال ہی میں اس کی کوئی ویڈیو جس میں یہ اس طرح کی بھی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے لاکھوں لوگ سننے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، مجھے جانے دیں. وہ کسی ذاکر کو اس سے پہلے پڑھانے کے چکر میں تھی، اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. اور اس کی کچھ عجیب و غریب قسم کی فوٹوز بھی لیک ہوئی تھی. تو میں پہلے بھی کئی دفعہ وضاحتیں دے چکا ہوں، دوبارہ بارہا یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ مجھے کسی کے کردار سے لینا دینا نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے میری بلا سے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہاں، لیکن ذکر اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے لحاظ سے کوئی فتنہ، کوئی اس میں روک ٹوک مجھے قطعاً پسند نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ وہ طبقہ ہے جو اوپر سے دیکھ کے اردو بھی صحیح طرح سے پڑھ نہیں سکتے، اور عجیب و غریب خدا کی قسم ان کے دعوے ہیں کہ مجھے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے پتہ نہیں وہ قرون کے اللہ جانے پتہ نہیں کیا جہالت مار رہا ہے. سیدہ صلوات اللہ علیہ نے مجھے وہ پتہ نہیں کیا، یعنی کہ ان شارٹ یہی کہہ رہا تھا کہ بی بی نے خود الیکٹ کیا ہے، مجھے سلیکٹ کیا ہے ذاکریہ امام حسین کے لیے، نعوذ باللہ. اور پھر ذاکروں کی بڑی بڑی باتیں ہیں میرے پاس، یہ ہے وہ ہے واٹس ایور. لوگ اکثر کہا بھی کرتے ہیں، اور میں یہاں پہ جملہ ریپیٹ کروں گا، اگر کسی کو اعتراض ہو تو 100 دفعہ ہوتا ہے میرا کیا اکھاڑ دے گا کوئی. جب بوتھی اچھی نہ ہو تو بات اچھی کرنی چاہیے. اور بھائی تو پہلے اپنے گربان میں جھانک کے دیکھ تیری اوقات کیا ہے، تو ہے کیا. تو سیدہ صلوات اللہ علیہ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے کہ بی بی نے آ کے تجھے ڈائریکٹ الیکٹ کیا. تو ہے کیا پدی کا شوروا، تیری اوقات کیا. یہ دعویٰ تو کبھی ہمارے محدثین نے نہیں کیا، صاحبان کتب اربع سرکار کلینی و صدوق و توسی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کبھی نہیں کیا، جن کے بارے میں صاحب الزمان کی توقیع موجود ہے. انہم حجتی علیکم، یہ میری طرف سے تمام تر امت پر حجت ہیں، یہ میری طرف سے میرے شیعوں پر حجت ہے. یہ دعویٰ تو کبھی ان محدثین نے کہیں نہیں کیا، کسی
محدثین کی اسماء الرجال کی، طبقات الاعلام کی کسی کتاب میں کسی کا دعویٰ نہیں ہے. چلے محدثین تو کجا سامعین گرامی قدر، معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین کے جو بعد از امیر المومنین و سلطان کربلا اصحاب آئے ہیں، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا. جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی بزم میں بیٹھنے والے جو مولا کے اصحاب ہیں، ابو بصیر ہیں، جناب زرارہ ہیں، جناب آبان ہیں، اسی طرح جناب قاسم ہیں، جناب محمد بن مسلم ثقفی ہیں، اور دیگر مولا کے جو مقرب اصحاب ہیں، یا مولا کے مناظر جو اصحاب ہیں، مومن طاق ہیں، جناب ہشام ہیں، کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. اور یہ 15ویں صدی میں اٹھ کے یہ کارٹون، یہ گون، یہ اٹھ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے سیدہ نے ڈائریکٹ سلیکٹ کیا ذاکریہ سلطان کربلا کے لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان کو بات کرنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھ لینی چاہیے کہ میں اپنے منہ سے بڑی بات کر رہا ہوں، کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں. اور انہی بدبختوں کی وجہ سے سامعین گرامی قادر، انہی بدبختوں کی وجہ سے پھر مقصرین کو موقع ملتے ہیں، انہیں پھر مزید پوائنٹ سکور کرنے کا ایک بہت بڑا چانس مل جاتا ہے، اور وہ اس طرح کی کتابیں منظر عام پر لا کر پھینک دیتے ہیں، جیسے کہ ان کے مقصرین کے آیت اللہ مرتضی مطہری صاحب کی کتاب تحریفات کربلا، جس میں اس بدبخت نے واضح طور پہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی گستاخیاں کی ہیں، شہزادہ قاسم کی توہین کی، سلطان کربلا کی توہین کی، سرکار وفا مولا عباس صلوات اللہ علیہ کی توہین کی. اور ہاں، اس بدبخت کی اس بکواسات کے پلندے کا جواب آغا بہجت رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آئینہ حقیقت میں موجود ہے. جگہ جگہ اس کی جو عبارتیں ان سب کا تقریباً رد اشارتاً اور کچھ کا تو ڈائریکٹ طور پہ ڈائریکٹ اس میں موجود ہے. یہ آغا بہجت کی کتابوں کا جو کمپلیٹ سیٹ ہے، اس میں سے ایک کتاب آئینہ حقیقت مولا حسین پر ان کا انتخاب ہے. تو سامعین گرامی قدر، وہ الحمدللہ مقصرین یا ناصبی جو بھی ہوں، ہم جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، وہ دیکھ لیں گے کون کتنے پانی میں. ذرا سامنے تو ہے، گستاخی کر کے جائیں گے کہاں. لیکن سامعین گرامی قدر، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، بی بی نے تمہیں الیکٹ کیا ہے، بی بی نے تمہیں ڈائریکٹلی سلیکٹ کیا ہے، تمہارے الیکشنز میں زیادہ ووٹ آ گئے تھے. اچھا، بی بی نے تجھے ہی تو سلیکٹ کرنا ہے. نشے تیرے نہیں چھوٹتے، گھٹیا عادتیں تمہاری نہیں چھوٹتی، گندے فحش گھٹیا قسم کے گانوں کی طرز پہ سلطان کربلا کے فضائل اور ناؤذ باللہ مصائب تک تم لوگ پڑھتے ہو. بی بی نے تمہیں تو سلیکٹ کرنا ہے. جب دشمن اہل بیت للکارے تو تم جیسے بلبلے پاکستان، شہباز پاکستان اپنے حجروں سے باہر نہیں نکلتے، ہمیں جا کے ان سے لڑنا پڑتا ہے، اور الحمدللہ انہیں شکست دی ہے پیدر پہ. تم تو اپنے حجروں سے باہر نہیں نکلتے، بی بی نے تجھے سلیکٹ کرنا ہے. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. عزیزان، مجھے آپ کا انتہائی قیمتی وقت فالتو کی جملے بازیوں سے، اس کی بکواس کے جواب میں عقلی دلائل دینے سے نہیں کرنا. میں ڈائریکٹلی بات کرتا ہوں کتابی حوالہ جات سے، جو آپ میری عادت سے واقف ہیں. 2 عبارتیں مجھے پیش کرنی ہیں. پہلی عبارت قبلہ سید ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قاتلان حسین کا انجام سے. اس میں قبلہ نے ایک بہت بڑا پوائنٹ یہاں پر لکھا ہے، واقعی بہت بڑا پوائنٹ ہے ان کا. صفحہ نمبر 293 پہ بالکل وہ واضح کہتے ہیں، حسین کی مجلسوں میں جھگڑے ذاکروں کی وجہ سے ہیں. مولا حسین کی مجلسوں میں یہ جو رکھنے اٹکائے جاتے ہیں، یہ آتے ہی ذاکروں کی وجہ سے ہیں. یہ انہی بدبختوں کی وجہ سے سلطان کربلا کی مجالس کا ماحول سارا خراب ہوا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ کی. سامعین گرامی قادر، ایضاً میرے ہاتھ میں اس وقت مرحوم ناصر عباس صاحب کی کتاب موجود ہے، تحفۃ الواعظین. اور ایسے جاہلوں کو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کر کے ناصر عباس صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی صفحہ نمبر 25 پر. وہ بالکل واضح کہتے ہیں، میں کہوں گا چونکہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ کو مجلس سنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو آپ مجھ سے کہتے کہ گھر سے پڑھ کر آتے. اعتراض مجھ پر نہیں ہوگا، بانی مجلس پر ہوگا کہ ایسے کو منبر پر کھڑا کیوں کیا جو پڑھا ہوا تھا ہی نہیں. سبحان اللہ، ایسے کو ممبر بھی کیوں لاتے ہو جو جاہل ہو، جس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہوا. یہ ناصر عباس کا جملہ ہے، اور بہت ہی پیارا جملہ ہے. دونوں یہ خطبہ کا، قبلہ ضمیر اور ناصر عباس دونوں کا. سامعین، تو فیصلہ اب عوام کرے گی کہ ان جیسے لوگوں کا کیا کیا جائے.
اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی مولا علی کے فضل و کرم سے دوبارہ نئے دلائل کے ساتھ نئے بدبختوں کو ایکسپوز کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اجازت دیں.